ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے سلمان علیہ السلام پیغمبر اور چیونٹی کا واقعہ۔ معزز ناظرین گرامی، ایک مرتبہ کچھ یہودی دربار خلافت میں آئے اور جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ تمہارے قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر کا تذکرہ ہے کہ جب آپ لشکر کے ہمراہ تخت پر سوار ہوا میں آ رہے تھے، آپ کا گزر وادی نمل سے ہوا تو اس وقت ایک چیونٹی نے اپنی قوم کو ڈرایا اور کہا تھا، اے چیونٹیوں، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ معزز ناظرین گرامی، انہوں نے کہا، ہمارا سوال صرف یہ ہے کہ اس چیونٹی کا نام کیا تھا اور اس کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا تھی؟ اگر ہمیں اس کا جواب مل گیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے بندگان خدا، یہ کیسا سوال ہے؟ ہم سے نماز روزے کے مسئلے پوچھو، حلال و حرام کے سوال کرو۔ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ اس چیونٹی کا نام کیا تھا اور اس کا کلام کیا تھا؟ معزز ناظرین، جب انہیں جواب نہ ملا تو مایوس ہو کر دربار خلافت سے باہر نکلے۔ اتفاق سے جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، مجھے تم کوئی مسافر معلوم ہوتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، اسلام کی بڑی تعریف سنی تھی، دربار خلافت میں آئے، کچھ سوال کیے، مگر بجائے جواب دینے کے وہ ہمارا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، یہ کوئی سوال ہیں؟ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر سوالوں کے جواب چاہتے ہو تو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں حقیقی جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں۔ بس وہ انہیں ساتھ لے کر عالم علم لدنی باب مدینۃ العلم حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے پر لے آئے۔ معزز ناظرین، دکل باب کیا، حضرت امیر المومنین علیہ السلام باہر تشریف لائے تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ سنایا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ان یہودیوں سے فرمایا، سوال کرو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم اس چیونٹی کا نام اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیا گفتگو کی تھی، اس کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندگان خدا، تمہارا سوال ہی نامکمل ہے، تم اس سے سوال کرو کہ اس کا نام کیا تھا، وہ سردار تھی یا رعایا؟ اگر سردار تھی تو اس کی رعایا کتنی تھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب سنو، اس چیونٹی کا نام منظرہ تھا، وہ 40 سردار چیونٹی کی سردار تھی اور ہر سردار چیونٹی کے ماتحت چیونٹی کی 40 قطاریں تھیں، ہر قطار کی لمبائی مشرق سے مغرب تک تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب ہوا نے اس چیونٹی کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچائی تو آپ علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور حکم دیا کہ اس چیونٹی کو میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ حضرت علیہ السلام کے پاس آ گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نہیں جانتی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں کسی پر ظلم نہیں کرتا؟ وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو نے انہیں کیوں ڈرایا؟ وہ کہنے لگی، یا نبی اللہ، مجھے خوف تھا کہ آپ کی شان و شوکت اور جاہ و جلال دیکھ کر کہیں وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں۔ پھر وہ کہنے لگی، کیا آپ بڑے ہیں یا آپ کے والد؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرے بابا مجھ سے عظیم ہیں۔ وہ کہنے لگی، پھر آپ کے نام کے حرف 5 کیوں ہیں اور آپ کے والد کے نام کے حرف 4 کیوں ہیں؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کی وجہ نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگی، اس لیے کہ آپ کے والد اپنے قلب و مجروح زخمی دل کا علاج اللہ کی محبت سے کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کا نام داؤد علیہ السلام ہوا۔
علامہ مجلسی اس حدیث کی طویل میں فرماتے ہیں کہ چیونٹی کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے والد سے ترک اولا سرزد ہوا، جس سے ان کا دل مجروح ہو گیا، جس کا علاج انہوں نے خداوند تعالیٰ کی محبت سے کیا، اور آپ چونکہ اس سے سالم اور محفوظ رہے، جس کی وجہ سے آپ کا نام سلیمان علیہ السلام ہوا۔ علامہ اکبر نیہامندی نے اس حدیث کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے فرمایا، اے مورا زمن حاجت باخوا، اے چونٹی میں بڑا بادشاہ ہوں، چرند پرند ہوا جن سب میرے تابع ہیں، تو مجھ سے کچھ مانگ۔ وہ کہنے لگی، اے چشمت اللہ، عاجز سوال گردن در شریعت عقل ناجازست۔ ایک محتاج کا دوسرے محتاج سے سوال کرنا شریعت عقل میں ناجائز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، نہیں نہیں، میں کہہ رہا ہوں مجھ سے کچھ مانگ۔ وہ کہنے لگی، اگر تم مجھے مجبور کرتے ہو تو میں مانگتی ہوں۔ اے چشمت اللہ، روزی مرا فراخ کن و حیاتی مرا در از کن۔ میرے رزق و روزی میں اضافہ کر دے اور میری زندگی بڑھا دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے چونٹی، مجھ سے وہ شے مانگ جو میرے اختیار میں ہو۔ رزق میں اضافہ اور زندگی بڑھانا میرے اختیار میں نہیں، یہ میرے رب کے اختیار میں ہے۔ یہودیوں نے جب یہ جواب سنے تو فوراً امام کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے، یا علی علیہ السلام، ہمیں کلمہ پڑھائیں اور دین سکھائیں۔ یقیناً آپ کا دین حق ہے اور آپ کے نبی برحق ہیں اور آپ علیہ السلام کے برحق وسیع و جانشین ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دینا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا کمنٹس پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت، اللہ نگہبان۔